اس کے ماما بابا سے پرسنلی طور پہ سوری کرنا چاہوں گی، صرف اس کی ماما بابا سے، اس کی فیملی سے نہیں۔ موبائل چھین کے اور خود وہ لڑکی بن کے مقتول رئیس کو ٹریپ کرتا رہا اور ٹریپ کر کے ہی گھر بلا۔ فاران ہے وہ اور ملزمہ آمنہ، ان کے موبائل ریکور ہو گئے ہیں، ان میں سے ڈیٹا بھی ریکور ہو گیا اور چیزیں کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہیں۔ یہ جو واقعہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہ اس کا انجام ویسے ہی ہوگا جس طرح کہ ریمنڈ ڈیوس کا ہوا اور اس کے بعد شارخ جتوئی کا ہوا، کہ جو کہ پاکستان کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں، اور ریسنٹلی جو پریویس جو ہماری جو ہسٹری ہے اس میں اسی طرح کے یہ جو کیس ہیں اسی طرح دبا دیے جاتے ہیں۔ اور کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہی فیملیز کو جو جن کے ساتھ یہ سانحہ ہوا ان کو پریشرائز کر کے یا ان کو پیسے دے کے کیا اس کیس کو بھی دبا دیا جائے گا؟ اس میں سب سے پہلے اکارڈنگ ٹو لا 302 جو ہے وہ اس کی ظاہر ڈیفینیٹلی امینڈمنٹ ہو چکی ہے، وہ سزائے موت ہے۔ اب اکارڈنگ ٹو دیئر پوزیشن کہ وہ سزائے موت پہ جاتی ہے یا عمر قید پہ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کیس کی بروقت پرسوں کی جائے اور ہماری عدلیہ اس کے اوپر جو امپلیمنٹ کروائے تاکہ یہ سزا جو منظر عام پہ ہو یا ڈکلیئر ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، بھئی اس جرم سے ہم نے بچنا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صحافتی دنیا نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ابو ذر۔ ناظرین، گزشتہ روز ہم نے بتایا کہ لاہور میں جو 23 سالہ نوجوان رئیس نامی جس کو قتل کرنے کے بعد جلا دیا گیا، اس کا جو معاملہ ہے وہ اب اس کی جو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، جو پولیس تفتیش کر رہی ہے، اس سارے معاملے کا رخ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے شاہد عباس جو کہ ہمارے کرائم رپورٹر ہیں۔ انہوں نے فرسٹ ڈے سے لے کے ابھی تک یہ اسی کیس کے حوالے سے وہ پولیس کے ساتھ جو ان کے مدعی ہیں اور جو ملزمان ہیں ان سے یہ ساری ان کی رپورٹنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح کہ ان کا بیانیہ آ رہا تھا، یہ جو دونوں میاں بیوی آمنہ جو ہیں وہ اس کا شوہر ہے وہ اب پولیس کسٹڈی میں ہیں، وہ اریسٹ ہیں، ان کا سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر چینلز پر بھی یہ آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ وہ بڑے ہی ڈرامائی انداز میں اپنے بیانیہ دے رہے تھے کہ اس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا اور اس طریقے سے یہ جو رئیس نامی نوجوان ہے اس کا مرڈر ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیے گا پولیس نے مزید کیا انویسٹیگیشن کی ہے اور یہ سارے معاملے کا جو رخ ہے، جو ان کا ڈرامائی انداز تھا جس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے، اب کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس کے ہاتھ میں ایسی کون سی چیز لگ گئی جس سے اس کا سارا رخ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے؟ فرحان نے اپنی آمنہ کو بچانے کے لیے یعنی اپنی بیگم کو بچانے کے لیے ڈرامائی سین بنایا، لیکن پولیس نے ایکسپوز کر دیا۔ انویسٹیگیشن جو ہے وہ مطلب بہتر جا رہی ہے اس حوالے سے جو مدعی ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں کوئی تھرڈ رول بھی ہے، تھرڈ رول یعنی تیسری کوئی، یعنی کہ آپ کے یو وڈ لائک ٹو سے دیٹ کہ جو مدعی پارٹی ہے جن کا جو بچہ جو ہے وہ جہاں ناحق قتل ہوا ہے، رئیس نامی جو لڑکا ہے، تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ میاں بیوی کے علاوہ بھی کوئی شخص ہے؟ جی ڈیفینیٹلی وہ ہے۔ دیکھیں پہلے تو یہ اس چیز پہ بھی نہیں آ رہے تھے، وہ تو انویسٹیگیشن میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں، انہوں نے سلنڈر نہیں کیا۔ اگر سلنڈر نہیں کیا تو میاں نے، شوہر نے اپنی بیوی کو ابھی تک جو ہے نا وہ ایک شیلٹر نرم گوشہ دیا ہوا ہے۔ صحیح۔ رئیس کا اگر یہ انجام تھا تو اس کی بیوی کا کیا ہے؟ اگر یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے تو شروع سے اس نے قانونی راستہ کیوں نہیں اپنایا کہ قانون کے مطابق رئیس کو بھی دیکھا جاتا اور قانون کے مطابق اس کی بیوی کو بھی دیکھا جاتا، لیکن اس نے جذباتی طور پہ اپنے جو بھی ہوش و حواس۔ اچھا شاہ صاحب، اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کر لیں کہ اب دیکھیں کہ جذبات میں آ کے اس شخص نے اور پورا اس کی بیوی نے مل کے جو پلان کیا اور یہ ناحق قتل کیا، کیا ان کو پہلے اس بات کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا اس کو اپنی بیوی کو کنٹرول میں نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ پہلے تو جتنے بھی یہ لوگ ہیں اس طرح کے جو مائنڈ کے ہیں اپنے گھروں میں ٹائم نہیں دیتے، اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو جو ہے ان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے، تو جس وجہ سے یہ معاملات ہوتے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہاں تک چلے جاتے ہیں وہ بالکل جی۔ اس میں اٹس ٹیک ٹو میک اے کوئرل، اس میں ایک بندے کی انوالومنٹ نہیں ظاہر ہے، اس میں ایک فیملی ہے اور گھر کے اندر یہ وقوع ہوا ہے، یہ باہر نہیں ہوا، تو کم از کم گھر کے اندر جو ہوا ہے تو گھر والوں کی کسی ایک بندے کی رضامندگی سے ہی کوئی انٹر ہوا ہے نا کسی راستے سے، تو اگر ہوا ہے تو وہاں پہ سننے میں آیا ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اپنا موبائل فون
वहाँ पे मिस कर गया था, तो जहाँ से उसके मियाँ ने यानी उसको वॉच किया है और बाद में फिर इन्होंने अपनी बाहमी रजामंदगी से बेगम और मियाँ ने मिल कर ये प्लान किया और ये प्री प्लान्ड है कि उसको बुलाया गया है। अभी पुलिस के पास ऐसी कौन सी चीज़ जो है वो आप समझते हैं कि जो कि इन्वेस्टिगेशन का रुख जो है वो चेंज हो गया, कौन सी ऐसी चीज़ उनके हाथ में लगी है? वो सबसे पहले तो वो जो इस आमना है उसका स्टेटमेंट था, फिर उसके बाद उसके मियाँ का स्टेटमेंट आ गया कि जी जो सारा कसूर है वो रईस का है। तो पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में इसके मोबाइल फ़ोन को जो यहाँ पे भूल गया था उसको वहाँ से सारा डाटा इन्होंने रिकवर किया, वहाँ से इनकी जो आपस में जो लिंक था जो एक्सपोज हुआ है उसमें वो ये सारी चीज़ें क्लियर ओपन हो गई हैं, एक्सपोज हो गई हैं कि इनका वीडियो लिंक्स पे भी रब्ता होता रहा और इर्द गिर्द जो महल्लेदार हैं उनसे भी पूछगिछ की गई है, जिसके मुताबिक उनका कहना ये है कि ये इनका कम से कम 6 माह से आपस में इनका रिलेशन चल रहा था और रईस का रिलेशन चल रहा था। तो जब ये बात एक्सपोज हुई है तो ज़ाहिर है वो उसने अपनी बीवी को पूरा शेल्टर दिया है, ये बराबर का शरीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुद्दई हैं उनका मानना यह है कि इसमें कोई तीसरा रोल भी है। अच्छा शाहिद साहब ये बताइएगा कि ये तो वाक़या जब रिपोर्ट हुआ तो हमें सारी इस चीज़ का पता चल गया और सारी ज़ाहिर बात है जो जर्नलिस्ट हैं वो इसको रिपोर्ट करते हैं, और आपने देखा कि पाकिस्तान में इससे पहले भी बहुत ज़्यादा ऐसी अमवात हो चुकी हैं, ऐसे मर्डर हो चुके हैं जो कि गैरत के नाम पे हो चुके हैं, जो कि भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, शोहर ने बीवी को कत्ल कर दिया, और इसी तरह के कई वाक़यात जो है वो रूनमा हुए हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कानून में कोई नरमी है, नरम गोशा रखा गया है कि अगर कोई गैरत के नाम पे कोई किसी का कत्ल कर देता है तो उसको जनाब वो उसको कानून में जो है राहत मिल जाती है? तो क्या आप समझते हैं कि इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है या कानून में कोई ऐसी तरमीम लाने की ज़रूरत है कि गैरत के नाम पे आने वाले वक्त में कोई ऐसा मासूम जो जान है वो ना जाए और इस नाहक कत्ल से कोई बच जाए? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, मेरे मुताबिक ये कि कानून में मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत है। और दूसरा, हमें बीइंग अ मुसलमान, ये जो हमारा मुसलमानों का मुआशरा है उसमें इस चीज़ की जो कसरत से अवेयरनेस होनी चाहिए कि शरीयत और कानून इन दोनों को हमने हाथ में नहीं लेना बल्कि इनके ऊपर अमल करना है। तो उसके लिए ये है ज़रूरी कि देखें अब ये कानूनी मामला, एक केस, इसको नंबर लग गया है तो ये अब भी तो कानून के मुताबिक चलना है। अब कहाँ से रज़वान अपनी मर्ज़ी करेगा, कहाँ से आमना अपनी मर्ज़ी करेगी, तो रईस तो गया। तो अगर स्टार्ट से ही अगर इन लोगों ने अगर पता कर लिया था या घर में पता चल गया था तो एक एप्लीकेशन फ़ाइल होती या इनके जो मामला थे वो किसी कानूनी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो डिस्कस होते, अप्लाई होते और उसके ऐन मुताबिक इसकी कार्रवाई की जाती, तो मेरा ख़्याल है कि आने वाले वक्त में दूसरे लोगों को इससे एक सबक मिलता। शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद अबूज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।